الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آج ذوالحجہ کی 26 تاریخ ہے اور آگے محرم الحرام کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور آج کے اس دن کی مناسبت سے 26 ذوالحج 23 ہجری کو خلیفہ ثانی سسر رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس تاریخ کو زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آنے والے اسلامی مہینے کے حوالے سے ہوں گی، اور چند باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مناقب کے حوالے سے ہوں گی۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 137 کا ایک حصہ ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ آنے والے مہینے کے حوالے سے ہے۔ ذوالحجہ جو ہے یہ اسلامی یا قمری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد قمری سال، جس کا مطلب ہے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جو مہینے ہوتے ہیں ان کو قمری مہینے کہتے ہیں، ان میں چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کو اسلامی مہینے بھی کہتے ہیں۔ تو اس مہینے کی اور اس سال کی جو ابتدا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اب پہلی بات اس حوالے سے کہ محرم کب سے شروع ہو رہا ہے، یکم محرم کب ہوگی، اور اسی طرح 10 محرم کب ہوگی۔ تو ماہرین فلکیات کے مطابق ہمارے اس پورے
خطے کے اندر، جس میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، یہ سارے علاقے شامل ہیں، ان سب کے اندر ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق 15 جون بروز پیر چاند جو ہے وہ 6 ڈگری کا ہوگا اور اس کی عمر کم ہوگی، اس لیے 15 جون بروز پیر کو محرم کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس اعتبار سے 16 جون بروز منگل یہ اس پورے خطے کے اندر محرم الحرام کی 1 تاریخ ہوگی، اور 16 جون بروز منگل کو چاند جو ہوگا وہ نظر آئے گا، لیکن 1 محرم الحرام جو ہوگی وہ 17 جون بروز بدھ کو ہوگی۔ 16 جون بروز منگل کو چاند نظر آئے گا، اور 17 جون بروز منگل کو انشاءاللہ 1 محرم الحرام یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اسلامی سال کی ابتدا ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ماہرین کے مطابق 10 محرم 26 جون بروز جمعہ کو ہوگی۔ 26 جون بروز جمعہ کو 10 محرم ہوگی، چونکہ اس کے حوالے سے بڑے احکامات ہیں، روزوں کا حکم ہے، ویسے بھی محرم کے بڑے فضائل ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر چونکہ شمسی مہینے یا دوسرے مہینے جنوری فروری استعمال ہوتے ہیں، تو ہم کو اسلامی مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ اسلامی مہینوں کی اہمیت کا اندازہ اس ایک آیت سے لگائیں جو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، یعنی جو 12 قمری مہینے ہیں جس کو اسلامی سال اور اسلامی مہینے کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے خود مقرر کیے ہیں۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے خود مقرر کیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ ہمارے اسلامی کئی احکامات جیسے حج کا مہینہ ہے، رمضان ہے، اسی طرح محرم عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، ایام تشریق ہیں، ان سب کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، اسلامی مہینوں کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اسلامی مہینوں کی جو تاریخیں ہیں یا اسلامی مہینے ہیں، اس کو یاد بھی رکھنا اور اس کو یاد کرنا، اور کم از کم اس کے بندہ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ناموں کے ساتھ یاد کر لے، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا جی اسلامی نام اور اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں یہ یاد کروانے چاہیے۔ علماء نے اس کو فرض کفایہ کا درجہ دیا ہے۔ ان 12 مہینوں کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے حرمت والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑے قابل احترام ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو صحیح بخاری کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 مہینوں کی پھر تفصیل بیان کی ہے، اور فرمایا ثلاثۃ متوالیۃ، کہ 3 مہینے تو اس میں مسلسل ہیں، اور فرمایا ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم، یہ 3 مہینے تو بالترتیب ہیں، اور فرمایا ورجب، تو یہ 4 مہینے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑے قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر ایک محرم کا مہینہ بھی، اور محرم کے نام ہی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا نام محرم رکھا اسی لیے گیا ہے کہ محرم کا مطلب ہی قابل احترام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلامی سال کی جو ابتدا آ رہی ہے اور پہلا مہینہ آ رہا ہے یہ بڑا قابل احترام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے ہاں سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس سے مراد کوئی 9ویں 10ویں کا روزہ نہیں ہے،
9ویں 10ویں کا جو روزہ ہے یا 10ویں عاشورہ کا روزہ ہے اس کی الگ فضیلت آئی ہے، اس کے لیے تو انشاءاللہ الگ جو ہے نا جی بات ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی، اور صرف فضیلت نہیں بیان کی بلکہ فرمایا کہ اللہ کا مہینہ محرم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم کے مہینے کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف کی۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم کی نسبت کرنے کی وجہ سے اس سے پتہ چلا کہ یہ محرم رب کے ہاں زیادہ قابل احترام ہے۔ اور یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جس کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر کفار بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور اپنے جانی دشمن کو اور اپنے جو ہے نا جی جو سخت ترین ان کی دشمنیاں ہوتی تھی، ان مہینوں کے اندر یہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بڑے قابل احترام مہینے ہیں۔ تو جس کا احترام زمانہ جاہلیت کے اندر کفار کرتے تھے اور ہم نہ کریں، ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو ہے نا جی ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑے جو ہے نا جی مبارک مہینہ محرم کا، اور اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا کہ محرم کو قابل احترام جو ہے نا جی کسی ایک واقعے نے نہیں بنایا ہے۔ محرم قابل احترام صرف کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم کو رب تعالیٰ نے ویسے ہی بڑا قابل احترام بنایا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں، اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ میرے اور آپ کے لیے سبق اور عبرت کی بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ وہ ذوالحجہ ہے، اور پہلا مہینہ وہ محرم ہے۔ اسلامی سال کی انتہا اور اسلامی سال کی ابتدا دونوں قربانیوں سے ہے۔ اسلامی سال کی جو انتہا ہے ذوالحجہ، اس کے اندر ہم ایک قربانی جو سنت ابراہیمی جو ہم نے ادا کی ہے، اور اللہ کے حکم پر ہم نے جان اور مال، یعنی جان کی بھی قربانی دی ہے اور مال کی بھی قربانی دی ہے۔ اللہ کے نام پر ہم نے جانوروں کو ذبح کر کے یہ اعلان کیا اور یہ وعدہ کیا کہ مولا جس طرح تیرے حکم پر اس کو ذبح کر رہے ہیں، ایسے ہی جب بھی تیرے دین کے لیے بات آئے گی ہم اسی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ تو ذوالحجہ کے اندر سنت ابراہیمی ادا کی گئی۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ذوالحجہ کی 26 تاریخ کے اندر خلیفہ وقت 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اور خلیفہ، جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی، عین نماز کی حالت کے اندر ان کو زخمی کیا جاتا ہے۔ پھر یکم محرم الحرام اسلامی سال کی ابتدا اور خلیفہ وقت کی شہادت۔ تو اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے، اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں سے۔ پھر 10 محرم کو نواسے رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو یہ سارے کا سارا اس بات کا درس ہے کہ اسلام جو ہے یہ ابتدا میں بھی قربانی ہے اور انتہا کے اندر بھی قربانی ہے۔ اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ جب کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب اپنی مرضی نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ سردی کے اندر وضو نہیں کر سکتا، گرمی کے اندر اٹھ نہیں سکتا، اور فلانی عبادت جو ہے نا جی پیسہ میں نے کمایا زکوٰۃ کیوں دوں، پیسہ میں نے کمایا حج پر کیوں جاؤں۔ اب یہ چیزیں ختم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ابتدا انتہا یہ سب قربانی ہے۔ اور اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرما دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اس وقت تک رب کی عبادت کرنی ہے جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی ہے۔ موت پر چھٹی ہے، اور اس کے بعد پھر راحت ہے۔ قبر سے جو ہے نا جی راحت شروع ہو جائے گی، پھر حشر کے میدان کے اندر اس کا نظارہ ہوگا، اور پھر جنت کے اندر رب تعالیٰ اپنا جو ہے نا جی وہ مہمان خانہ، اور اس کے اندر اللہ کے انعامات۔ تو یہ دنیا ہے ہی امتحان، اس کے اندر قربانیاں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اور اسی طرح فرمایا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہے۔ ہمارا یہ سال ہجری سال یہ 1447 ختم ہو رہا ہے، اور 1448 جو ہے نا جی یہ شروع ہو رہا ہے۔ آئندہ جو ہے نا جی بدھ سے یہ شروع ہو رہا ہے۔
اس کو ہجری سال کہتے ہیں اور اس کی بنیاد ہی ہجرت پر رکھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو یہ یاد رہے اور ہجرت کا واقعہ یاد رہے کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، صحابیات نے گھر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، لوگ چھوڑے، رشتہ داریاں چھوڑی، سب کچھ قربان کیا، اللہ کے نام کے اوپر ہجرت کر کے بتا دیا کہ اللہ کے نام کے اوپر جب سب چھوڑنے کا حکم آتا ہے تو پھر یہ ہجری سال، اسلامی سال کی ابتدا یہ یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نام پر ہجرت کی جاتی ہے۔ آج ہمیں تھوڑے وقت کے لیے ہجرت کے لیے بولا جاتا ہے، ہمارے ساتھی 3 دن ہجرت کا کہتے ہیں، 40 دن ہجرت کا کہتے ہیں، یا 4 ماہ ہجرت کا کہتے ہیں، اور پھر واپسی بھی ہے، اپنے علاقے کے اندر واپس آنا ہے، لیکن وہ ہجرت ہمیں مشکل لگتی۔ اور صحابہ کرام نے کیسی ہجرت فرمائی، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر قربان کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا جی سبق اور درس ہے۔ ہاں کوئی اس سے عبرت لے اور کوئی اس سے جو ہے نا جی وہ اہمیت حاصل کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جو اسلامی سال کی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اندر، اور یہ انہی کے مشورے سے اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا مشورہ، اور اس کے بعد سے اس کو جاری کیا گیا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا کہ 26 ذوالحجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا۔ اس حوالے سے چند باتیں ان کے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک۔ فرمایا اے اللہ ان 2 اشخاص میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور پھر فرمایا فقال وکان احبہما الی عمر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کو عمر سے زیادہ محبت تھی، اس لیے اللہ نے عمر کو ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی شان دیکھنی ہے، لمبا واقعہ ہے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ فرمایا کہ اے عمر تیری شان ایسی نرالی ہے، اللہ رب العزت نے تجھے ایسا روب عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے پر تو چل پڑتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے ان کی غیرت کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ، فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر جنت دکھائی گئی، اور فرمایا فاذا امرأۃ تتوضأ الی جانب قصر، ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے باہر وضو کر رہی تھی۔ فرمایا لمن ھذا القصر، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا لعمر ابن الخطاب، مجھے کہا گیا یہ حضرت عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ پھر کیا فرمایا فذکرت غیرتہ فولیت مدبرا، فرمایا کہ اے عمر اس وقت مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں پیٹھ موڑ کر پیچھے پھر گیا، میں نے جا کر محل کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عمر کی غیرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبانی ارشاد فرما رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے جب یہ سنا فبکا عمر وقال علیک اغار یا رسول اللہ، فرمایا اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا؟ یعنی حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کر رونا آ گیا۔ یہ وہ غیرت ہے جس کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا واللہ واشد فی امر اللہ عمر، فرمایا میری اس پوری امت کے اندر جہاں پر دین کا معاملہ ہوگا، فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت جو ہوں گے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور یہ مناقب، اسی طرح فرمایا کہ
صحیح بخاری کی روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، فرمایا جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے اس کے بعد سے پھر ہم نے نہ کبھی جو ہے نا جی کوئی ذلت دیکھی، نہ اس کے بعد سے جو ہے نا جی کفار کا اپنے اوپر غلبہ دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت ہے، عجیب بات فرمائی حضرت عمر کی شان کے اندر، فرمایا عمر وہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے پہلے اسلام پوشیدہ تھا، عمر آیا اور اس کے بعد اسلام جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ عمر وہ تھے جن سے پہلے فرمایا کہ اسلام کی دعوت خفیہ دی جاتی تھی، جب حضرت عمر اسلام لائے اعلان کیا فرمایا کہ آج کے بعد اسلام کی دعوت اعلانیہ دی جائے گی، اور فرمایا کہ جب ہم ایسے ہوا کرتے تھے بیت اللہ کے قریب بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، عمر اسلام لائے فرمایا ہم نے بیت اللہ کے ارد گرد حلقے لگانے شروع کر دیے، اور فرمایا ہمیں بیت اللہ کا طواف کی اجازت نہیں ہوتی تھی، عمر اسلام لائے فرمایا کہ جا کر کہا کہ جس نے اپنی جو ہے نا جی بچوں کو یتیم کروانا ہے، عورتوں کو بیوہ کروانا ہے، فرمایا آئے مجھے طواف سے روکے۔ فرمایا حضرت عمر نے ہمارے لیے اس بیت اللہ کے طواف کو جو ہے وہ عام کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کفار آیا کرتے تھے ہمیں جلی کٹی باتیں سنایا کرتے تھے، جس دن عمر اسلام لائے فرمایا اس کے بعد ہم نے بھی کفار کو جواب دینا شروع کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا مکہ کے اندر سب سے پہلا نعرہ تکبیر جو بلند ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے موقع پر ہوا تھا۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا نماز حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ادا کی جاتی تھی۔ حضرت عمر اسلام لائے، نماز کا وقت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کے لیے آگے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی آج کے بعد نماز زید ابن ارقم کے گھر کے اندر نہیں ہوگی بلکہ ہم حرم کعبہ کے اندر نماز جا کر ادا کریں گے۔ اور فرمایا کہ صحابہ کو لے کر گئے اور اعلان کیا کہ کسی کی جرت ہے تو آ کر عمر کو روک لے، آج نماز حرم کعبہ کے اندر ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے اسلام کو زید ابن ارقم کے گھر سے نکال کر حرم کعبہ میں پہنچایا، جنہوں نے جزیرہ عرب سے نکال کر روم اور فارس تک پہنچایا۔ تب بھی برنارڈ شاہ نے کہا کہ اگر اسلام کے اندر اسلامی تاریخ کے اندر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا فرمایا روئی زمین کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نظر نہ آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان، یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتباع کا جب وقت آتا ہے میں ہر دفعہ یہی کہا کرتا ہوں صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کی وجہ سے ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، جا رہے ہیں باغ کے اندر اور اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، فرمایا عمر تیری کیا حیثیت ہے، تو خطاب کا بیٹا تھا، تیری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور صحابہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی، اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اتباع رسول کی جب بات آتی ہے ایک موقع کے اوپر حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، فرمایا انا عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، صحیح بخاری کی روایت۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ حجر اسود کو خطاب فرمایا۔ یہاں تو جو ہے نا جی راستوں اور گلیوں کے اندر جو ہے نا جی لوگ پتھروں کو شافی سمجھ رہے ہیں، اور وہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا جی وہاں پر رکھا ہوا ہے بیت اللہ کے اندر، وہ پتھر جو جنت سے آیا وہ پتھر، اس پتھر کو مخاطب کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔
یعنی تجھے چوم رہا ہوں اتباع نبی کی وجہ سے، اتباع رسول کی وجہ سے۔ تو یہ سمجھا دیا اور ہمیں عقیدہ سمجھا دیا، عقیدہ توحید سمجھا دیا، اور کسی چیز کے اندر نفع اور نقصان کے نہ ہونے کا عقیدہ سمجھا دیا کہ نفع اور نقصان اللہ کی ذات وہی دے سکتی ہے، باقی ان بے جان چیزوں کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو بڑی اہم چیز۔ اور اسی طرح زہد و تقویٰ کے اندر صحابہ فرماتے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب خطبے کے اندر کھڑے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور تیبند کے اندر اس وقت جو ہے فرمایا 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 پیوند، اور بہت زیادہ ایسے جو ہے نا جی للہیت اور تقویٰ اور ورع اور زہد اتنا زیادہ، اس کے بڑے واقعات ہیں۔ خیر بہت تفصیلی بات ہو جائے گی۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے، یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، تو علماء نے لکھا، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ خود دعا فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت عمر کی خود دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر نے صحیح بخاری کی اندر یہ روایت آتی، فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے کے اندر شہادت کی موت مانگتا ہوں، اور میں تیرے رسول تیرے محبوب کے وطن یعنی مدینہ کے اندر جو ہے نا جی وہ شہادت مانگتا ہوں۔ دو چیزیں مانگی، شہادت بھی مانگی اور مدینہ کے اندر بھی مانگی، اور خلیفہ وقت ہیں اللہ رب العزت نے وہ سارا انتظام۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا غلام فیروز نامی مجوسی، اس نے جو ہے نا جی 3 بار عین نماز کے اندر فجر کے وقت نماز پڑھا رہے 3 بار کیے زخمی حالت کے اندر۔ جب نماز ہوئی پوچھا کس کے ہاتھوں جو ہے نا جی یہ ہوا، تو بتایا گیا کہ وہ جو مجوسی تھا فیروز، کہا وہ مغیرہ کا غلام، کہا ہاں، کہا وہ لوہار، کہا ہاں وہ۔ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کسی ایسے بندوں کے ہاتھ پر میری موت نہیں لکھی جو اسلام کا دعوے دار ہے، یہ تو پہلے سے جو ہے نا جی کافر۔ جو جب اس نے 13 صحابہ کو بھی جو ہے نا جی وہ زخمی کر دیا، بعد میں اپنی خنجر سے اپنے آپ کو بھی مار دیا، تو 26 ذوالحجہ کو یہ زخمی ہوئے، یکم محرم کو جو ہے نا جی ان کی شہادت۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں آخری وقت کے اندر جب میں ان کے پاس گیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے زانو کے اوپر اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میرا سر میرا رخسار زمین کے اوپر رکھو۔ عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ ابا جان میرا زانو اور زمین میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تیری ماں تجھے روئے، میرا رخسار زمین کے اوپر رکھو۔ پھر دوبارہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، اور اس کے بعد کہا آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے عمر کی بخشش نہ کی تو عمر کا کیا بنے گا؟ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل 10 مبشرہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حضور علیہ السلام خود فرما رہے میں نے جنت میں محل دیکھا۔ وہ عمر جاتے ہوئے فکر غم درد کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے وہ امید رکھ رہے ہیں بخشش کی۔ تو یہ میرے بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ اللہ سے کتنے ڈرتے تھے، ان کے اندر کتنا تقویٰ تھا، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے کتنا زیادہ گھبراتے تھے۔ آج ہماری جھولیاں خالی ہیں لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا جس بارے میں فکر نہیں کرتے۔ تو بات تو بہت لمبی ہے، تفصیل ہے، آخری بات اتنی عرض کرنی ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔